فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے؟ سحری کھانے کا وقت کیا ہے؟ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت رکھ دی گئی ہے۔ اگرچہ انسان کو بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، دل نہیں کر رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی برکت کے طور پہ ایک دو لقمے کھا لے، ایک دو گھونٹ پانی کے پی لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق صرف سحری کھانے کا ہے۔ وہ سحری کس طرح کھاتے تھے؟ جب تک وہ جاگ رہے ہیں اس وقت تک وہ سب کچھ کھا پی سکتے تھے۔ جیسے انسان سو گیا، چاہے اس نے عشاء کا وقت ہوا 10 بجے رات کے اور اس کو نیند آ گئی، سو گیا، اٹھنے کے بعد وہ سحری نہیں کر سکتا۔ اگلے دن شام کو جا کے پھر وہ افطاری کرے گا، چاہے وہ 12 گھنٹے گزارے، 16 گزارے، 20 گزارے۔ تو اسلام نے اس تنگی کو ختم کرتے ہوئے امت محمدیہ کے لیے یہ آسانی رکھ دی کہ آپ رات آرام سے سوو، صبح جب آپ کو جاگ آئے اذان سے پہلے پہلے آپ نے سحری کرنی ہے۔ اور دوسرا کیا خاص چیز رکھی کہ تمہارے لیے پھر سے سحری کے اندر برکت بھی رکھ دی گئی ہے۔ اچھا، اس سحری کا وقت کیا ہے؟ کب تک انسان کھا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ ایک فرمایا جلدی افطاری کرنا، اور دوسرا تاخیر سے سحری کرنا۔ جلدی افطاری کا مطلب یہ نہیں کہ بھی ٹائم نہیں ہوا بندہ وقت سے پہلے کر دے، نہیں، جیسے ٹائم ہوا فوری افطاری کر لی۔ اور فرمایا سحری کو تاخیر سے کرنے کا مطلب کہ آپ جتنا لیٹ کر سکتے ہیں اتنا ٹائم رکھے کہ اس کے اندر آپ آرام سے کھانا کھا سکے۔ یہ نہ ہو کہ فجر کے اذان کے اندر ابھی 2 گھنٹے پڑے ہوئے اور آپ نے سحری کر لی اور سارا دن پھر آپ کو مشقت کے اندر، بھوک کے اندر، پیاس کے اندر، پریشانی کے اندر گزارنا پڑے۔ نہیں، آخری وقت کے اندر جا کے سحری کی جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سحری کی تو ہم سے دریافت کیا گیا کہ سحری اور نماز کے درمیان کتنا فرق ہوتا تھا، کتنا ٹائم ہوتا تھا؟ تو فرمایا کہ سحری اور نماز کے درمیان اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ انسان 50 آیات قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا۔ تو الغرض انسان جتنا آسانی کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے نا، اتنا ٹائم اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو وہ تاخیر سمجھے، تعجیل سمجھے، یا جس طرح اس کے لیے ممکن ہے، جس کے اندر آسانی کے ساتھ انسان کھانا کھا سکے۔ اچھا، اس سے ایک اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، ذہنوں کے اندر سوال بھی آتے ہیں۔ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے نا تو کئی مشکل کے اندر پڑ جاتے ہیں، فوری جو لقمہ منہ میں ڈالا ہوتا ہے وہ بھی باہر نکال دیتے ہیں، سارا دن چاہے ان کو بھوک کے اندر گزارنا پڑے، پیاس کے اندر گزارنا پڑے۔ اسلام نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ اذان سن لینا اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو جس سے وہ کھانا کھا رہا ہے، فرمایا وہ برتن نیچے نہ رکھے، کھانا کھانا بند نہ کرے۔ کب بند کرے؟ حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اپنی حاجت کو پورا کر لے، اتنا کھا لے کہ سارا دن اس کا آسانی سے گزر جائے۔ اچھا، اس حدیث کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بندہ ضرورت کو بنیاد بناتے ہوئے، عذر بناتے ہوئے بس دباتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، اور اذان سے 5-7 منٹ اوپر چلے گئے۔ اور یہ پھر کام ہوتا ہے ایک آدھ دن کے لیے، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں۔ ایک دن بندہ لیٹ ہو گیا، 2 دن لیٹ ہو گیا، چلو یہ عذر بن سکتا ہے کہ اذان آئی اور آپ کھا رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ اس چیز سے، اس آسانی سے کئی لوگوں نے پھر ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے عادت ہی اپنی یہ بنا لی کہ جب انہوں نے سحری کرنی ہے انہوں نے اٹھنا ہی اس وقت ہے جب 1-2 منٹ رہ جائیں گے، یا جب اذان بالکل ہونے والی ہوگی اس وقت وہ بھاگیں گے وہ دسترخوان کی طرف، گھر والوں کو جلدی جلدی اٹھائیں گے، چلو بھی سحری تیار کرو، اور پھر ہر طرف افراتفری ڈالی ہوگی، اور جیسی اذان شروع ہوگی انہوں نے وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑ لینا، برتن ہاتھ میں پکڑ لینا۔ تو یہ بھی طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدھ دن کے لیے آپ سے تاخیر ہوگی ہے تو آپ اس کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں، جو اسلام نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ اس کو روٹین نہیں بنانا۔ روٹین والا کام
یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر لیٹ ہو اور جب اذان ہو جائے اس وقت آپ برتن اٹھا کے وہ اپنے منہ کو لگا رہے ہو یا ہاتھ کے اندر پکڑو. بھئی حدیث کے اندر تو اجازت مل گئی ہے, آقا علیہ السلام نے رخصت دی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے اذان چاہے ختم بھی ہو جائے اس کے بعد بھی 5-7 منٹ 10 منٹ تک بندہ کھاتا رہے گا. بھئی حدیث کے اندر یہ آ گیا. نہیں, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ ایک آدھ دن لیٹ ہو گئے ہیں, کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو جاگ نہیں آئی ہے یا انتظامات کے اندر تھوڑی دیر ہو گئی ہے, تو آپ لیٹ ہو گئے. اس وقت آپ اپنی ضرورت کے لیے اتنا کھائیں کہ آپ کا دن آسانی سے گزر جائے. اس کو روٹین بنانا یہ اسلام کے اندر اچھا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق.